بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پروردگار کے نام سے جس نے ہمیں آدم کی اولاد بنایا اور محمد کا امتی بنایا، اور محمد کی نسل سے حسین ابن علی کو پیدا کیا اور تمام تر انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ بنایا۔ میں ہوں حسن الحسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی شائن 4 ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کے آغاز میں ہونے والی ٹویٹر، فیس بک اور مختلف قسم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اینٹی محرم الحرام پوسٹ کے بارے میں، جو کہ مقصد مختلف قسم کے فیک اکاؤنٹ بنانے والے لوگوں کا پورا کر رہی ہیں اور امت مسلمہ کے انتشار کا باعث بن رہی ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں کہ مقصد حسین کیا تھا۔ ہم مقصد حسین بھول گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدلا تاکہ امت مسلمہ میں انتشار نہ پھیلے اور کعبہ کی حرمت نہ پامال ہو۔ لیکن آج اس دور کے اندر ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ انہی سوشل میڈیا کے علماء کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ عبداللہ علی ہاشمی۔ السلام علیکم عبداللہ بھائی۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ بھائی، کیا خیال ہے آپ کا ان سوشل میڈیا پر ابھرتے ہوئے علماء کے بارے میں؟ جی حسن بھائی، جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بات کی، بہت ضروری اور بہت ایسنشیل قسم کی چیز ہے یہ کہ جس طرح سے آج کل ہمارے حالات ہو چکے ہیں، میرا بنیادی شروع سے اختلاف یہی ہر کسی سے رہا ہے کہ آپ مقصد کو اصل میں بھول جاتے ہیں۔ جو امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا اسی کو بھلا دیا گیا۔ وہی جس طرح آپ نے شروع کے اندر ایک بات کی کہ امام علیہ السلام نے اپنے حرم کو چھوڑا، امام علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے کے اندر تبدیل کیا، کس لیے؟ تاکہ امت میں انتشار نہ پھیلے۔ اور وہ خطبہ آپ اٹھا کے دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے شہید کروانے کے لیے لوگ بھیجے جا چکے ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں کعبے کے اندر خون ریزی ہو۔ یہ حسین علیہ السلام جو اتنا دور کربلا چل کے جاتے ہیں، جنہیں اس چیز کا یہ پتا ہے کہ جا کر کیا ہونا ہے، اس مقصد کو بھلا دیا گیا۔ وہ ہم لوگ نے اس چیز کو ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ لیڈرشپ دیکھیں اور ہم کربلا کو اس طرح سے بھلا بیٹھے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ہم بہت چھوٹے تھے، اسکول کے اندر پڑھتے تھے، اسی معاشرے کے اندر ہم بھی پلے بڑے ہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ تو ہم چھوٹے تھے، اسکول کے اندر جب جاتے تھے تو 6-7 کلاس کے اندر تھے، تو اس وقت ہم نے اپنے اسلامیت کے ٹیچر سے کہا کہ سر آپ ہمیں سارے واقعات سناتے ہیں، آپ نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، آپ نے ہمیں معراج کے واقعات سنائے، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام، سارے واقعات آپ نے ہمیں سنائے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ ہمیں واقعہ کربلا بھی سنائیں۔ سر نے کہا ٹھیک ہے، جب ٹائم آئے گا نا اس ٹائم سناؤں گا۔ لیکن وہ پھر جو ہے وہ سنایا ہی نہیں گیا۔ مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی اس چیز کی۔ جب بڑا ہوا، جب جا کے پڑھا اور پھر جب تھوڑا سا عقل کھلی، پتہ چلا کہ کیا اختلافات ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر پھر مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ ہم لوگ اپنے اختلافات کے چکر کے اندر اتنا زیادہ گر چکے ہیں کہ ہم نے حسین علیہ السلام سے مطلب 2 پارٹیز بن چکی ہیں کہ ایک اہل بیت کو اٹھا لیا، دوسرے نے صحابہ کو اٹھا لیا۔ اب یہ دونوں آپس میں اس طرح جو ہے وہ لڑتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کربلا کا مورل دیکھیں کہ کربلا آپ کو ہر چیز سکھاتی ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے انتشار پھیلایا جاتا ہے، جس طرح سے فرقہ وارانہ پوسٹ کی جاتی ہیں دونوں اطراف کی طرف سے، تو اس سے پھر ہم لوگوں کو اس چیز سے کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ کربلا سے ہمیں کچھ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح سے انتشار پھیلائیں۔ بالکل، جیسے عبداللہ بھائی اب بھی آپ نے کہا کہ میں نے اپنے سر کو کہا کہ ہمیں واقعہ کربلا بتائیں، لیکن انہوں نے اسکپ کر دیا۔ بس وہی بات آ گئی نا کہ ہم لوگ آپس کی نفرتوں کے چلتے ہوئے ہم نے کربلا جیسی ایک ایسی چیز جو ہمیں دی گئی امام حسین کی طرف سے، جو ایک نعمت ہے، جو مکمل طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، ضابطہ حیات تھا، اس کو ہم نے اسکپ کر دیا۔ آپ اپنے بچوں کو بیٹھ کر شہزادہ علی اکبر کا بتائیں، کس طرح ایک 18 سال کے جوان جنگجو لڑکے نے 3 دن کی پیاس کاٹی اور اپنے باپ کے ایک حکم پر شہادت کو قبول کیا۔ کس طرح مولا عباس نے جو ایک، جیسے آپ کو پتہ ہے عبداللہ بھائی کہ پورا عرب مولا عباس کی شجاعت سے واقف تھا، اور مولا عباس کے سامنے بڑے بڑے جنگجو نہیں تھے دکھتے، ان مولا عباس نے اپنے بھائی کی بات کا پاس رکھا اور جنگ نہیں کی۔ آپ جناب زینب صلوات اللہ علیہا کا کردار بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، اپنی بہنوں کو بتائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچوں کے اندر آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کے اندر
آپ کے لیے احترام پیدا ہوگا، آپ کے بھائیوں کے لیے دل میں آپ کے لیے برادرانہ جذبات پیدا ہوں گے. آپ کی بیٹیوں کے اندر جناب زینب صلوات اللہ علیہا کا کردار دیکھ کر، جو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اپنے بھائی کے مقصد کو زندہ رکھا نا واقعہ کربلا کے بعد، آپ کی بیٹیوں کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں گے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مخلص ہو جائیں. جب ہم ان چیزوں کو سکپ کر دیں گے تو آپس میں پھر اپنے گھروں کے اندر بھی ہمارے جیسے کہ عبداللہ بھائی لڑائیاں ہوں گی، بھائی بھائی سے ناراض رہے گا، بیٹا باپ سے الجھتا رہے گا، بہنیں بھائیوں پر تنقید کریں گی، بھائی بہنوں پر تنقید کریں گے. اور اس کے بعد عبداللہ بھائی اگر ہم دیکھیں تو کیا سوشل میڈیا پر ہم اگر اینٹی محرم پوسٹ کر رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بچے کربلا جیسی چیز سے محروم رہ گئے. ہم نے آپس کی جیسے دیکھ لیں کہ جعفری ہیں، آپ جعفریوں کے خلاف پوسٹ کر رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں فرق پڑا. وہ اپنے محرم میں مصروف ہیں، ان کی مجالس ہو رہی ہیں، ان کی عزاداریاں ہو رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. لیکن ہم محروم کون ہوا عبداللہ بھائی؟ ہم 10 محرم کے دن جہاں پر ہمیں بیٹھ کر اپنے بچوں کو امام حسین کا مقصد بتانا تھا، اس دن ہمارے بچے خالی روڈ کی غنیمت سمجھ کر وہاں پر کرکٹ کھیلتے رہے. بالکل. تو یہ کیا ہوا؟ نقصان ہمارا ہوا، کسی دوسری پارٹی کا نہیں ہوا. اور دیکھیں آپ کسی کی نفرت میں مت پڑیں، آپ بھائی ہیں. عبداللہ بھائی فلسطین میں دیکھیں کیا